الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کا لیکچر نمبر 5 اور اس کا سبق نمبر 2، مرزا غالب کی عادات و خصائل۔ آج کے پاس ہمارا سبق ہے مرزا غالب کی عادات و خصائل، اور آج ہم صرف اس کا خلاصہ ریڈ کریں گے، اور خلاصے کے اندر جو مشکل الفاظ کے میننگ ہوئے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے امتحانی پیپر کے اندر خلاصہ لکھنا کیسے ہے۔ تو اس کا طریقہ کار میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ اگر فرض کر لو کہ یہ دوسرا سبق ہے، اس کا خلاصہ آپ کو آ جاتا ہے کہ مرزا غالب کے عادات و خصائل کا خلاصہ لکھیے، تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان ہے ہمارے پاس مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ مصنف کا نام ہے، مصنف ہے اس کے مولانا الطاف حسین حالی، اور بالکل پیپر کے درمیان آپ لکھیں گے خلاصہ، اور یہاں سے آپ اس کا خلاصہ لکھنا شروع کر دیں گے، اور یہی طریقہ کار مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اور درمیان میں کر کے آپ خلاصہ لکھیں گے، اور جو بھی سبق کا عنوان ہوا وہ یہاں لکھیں گے، اور مصنف کا نام آپ یہاں لکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے خلاصے کے حوالے سے ہم ریڈ کرتے ہیں۔ میں یہ ریڈ کر رہا ہوں اور اس کے مشکل الفاظ کی میننگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف کہتے ہیں مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ وسیع اخلاق کے مالک تھے یعنی بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ خندہ پیشانی کا مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی سے ملنا۔ جس شخص کی ایک بار ان سے ملاقات ہوتی وہ اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ اشتیاق کا معنی ہوتا ہے شوق۔ دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ حلقہ احباب یعنی ان کی دوستی کا حلقہ بہت وسیع تھا، ان کے بہت زیادہ دوست تھے۔ انہوں نے جو خطوط دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت یعنی ان کی محبت، غمخواری کا معنی ہوتا ہے دوسروں کے غم میں شریک ہونا، یگانگت کا معنی ہوتا ہے اپناپن، ٹپکتی ہے مطلب ظاہر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ انہیں بیرنگ خط بھجواتے مگر وہ کبھی برا نہ مانتے۔ بیرنگ وہ خط ہوتا ہے جس کا ٹکٹ نہ لگا ہو، یعنی بغیر ٹکٹ کے جو خط ہوتا ہے اسے بیرنگ خط کہتے ہیں۔ مروت اور لحاظ، مرزا غالب کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا۔ عمر کے آخری حصے میں بھی کسی غزل یا قصیدہ بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے۔ اصلاح سے مراد یعنی درستی کرنا۔ اگر کوئی اپنا کوئی قصیدہ لکھتا یا کوئی غزل لکھتا تو آپ کو وہ بھیجتا کس کی اصلاح کر دیں، تو آپ اس میں سے جو صحیح ہوتا وہ بھی نشاندہی کرتے، جو غلط ہوتا اس کی بھی نشاندہی کرتے اور اس کی اصلاح کرتے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل کا مطلب تھوڑی تھی، مگر کھلے دل کے مالک تھے۔ سائل بہت کم ان کے دروازے سے خالی ہاتھ جاتا تھا۔ سائل سے مراد سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرتے تھے، اسی وجہ سے ہمیشہ تنگ دست رہتے۔ تنگ دست یعنی غریب مراد لے سکتے ہیں۔ تنگ دست کا معنی ہوتا ہے تنگ کا معنی تنگ، یعنی تنگ ہاتھ والے، مطلب کہ خوشحالی نہیں تھی، تنگ دستی تھی۔ وہ اپنے تمام دوستوں سے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، جہاں تک ممکن ہوتا ان کی مدد بھی کرتے۔ ایک دفعہ مرزا نے اپنے ایک دلی دوست کو انتہائی کم قیمت لباس پہنے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا نیا چگا اپنے دوست کو پہنا دیا۔ چگا سے مراد قمیض ہے، وہ لمبی قمیض، اور ان کا لباس اپنے پاس رکھ لیا۔ مرزا کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ تھی۔ ظرافت یعنی ہنسی خوشی، ہنسی مذاق کرنا۔ انہیں حیوان ناطق یعنی بولنے والا جانور کی بجائے حیوان ظریف یعنی ہنسنے والا جانور کہا جائے تو بجائے۔ ایک دفعہ رمضان المبارک میں بادشاہ سے ملنے گئے تو بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ کہنے لگے، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک محفل میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، جبکہ مرزا غالب میر تقی میر کے معترف تھے۔ معترف کے معنی ماننے والے۔ جب ابراہیم ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح دی تو مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ تم سودائی ہو۔ میری سے مراد یہ ہے کہ میں تو آپ کو سمجھتا تھا کہ آپ میر سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ تم سودائی ہو، مطلب کہ تم سودا سے محبت کرنے والے ہو۔ اس کے باوجود مرزا کی آمدنی محدود تھی مگر خودداری اور وزاداری کا بہت خیال رکھتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے
برابر کی ملاقات تھی۔ مرزا کو پھلوں میں آم بہت پسند تھا۔ آموں کے موسم میں ان کے دوست احباب دور دراز سے ان کے لیے نہایت عمدہ آم بیچتے تھے، اور وہ خود بھی اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ مرزا کا دل آموں سے کبھی سیر نہ ہوتا۔ اہل شہر تحفہ کے طور پر آم بیچتے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ ایک محفل میں مولانا فضل الحق نے مرزا سے آم کے متعلق دریافت کیا تو بولے، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 ہی باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ مرزا کا جواب سن کے تمام حاضرین محفل ہنس پڑے۔ تو بیٹا یہ تھا آج سے کا ہمارا سبق کا خلاصہ، اس کو لازمی یاد کیجئے گا، بلکہ ایک بار آپ اس کو 2-3 بار اس کو پڑھیے گا، پڑھنے کے بعد اس کو زبانی لکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ہم عبارات کی تشریح کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔